ماشاءاللہ آئیے اس کے بعد تقریر و خطابت کی دنیا میں اس پروگرام کو لے کے چلا جائے اور بڑی خوبصورت خطاب سماعت فرمانے کے لیے بلا کسی تمہید اور تاخیر کے حضرت علامہ مولانا قاضی شہر سیوان مولانا مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں آواز دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مختصر گفتگو کو سے محفوظ فرمائے ہم لوگ کو. جی جی الحمدللہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. تشریف رکھیں آپ لوگ، سارا کا سارا پروگرام ابھی باقی ہے، براہ کرم جانے کا ماحول نہ بنائیں. اما بعد دوسرا دور بھی سنا جائے گا حمزہ ایاز کو. تشریف رکھیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہے، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہے اور آپ نے اس کے سلسلے میں مولانا اظہار صاحب سے تفصیلی گفتگو بھی ایک سنی ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں اور میں یہ آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اپنے عرف کے اندر دو الفاظ چلتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر دو الفاظ بولے جاتے ہیں، نام کا اور کام کا. نام کا اور کام کا. باپ کو کون سا بیٹا پیارا ہوتا ہے؟ آپ بھی کہیں گے کہ کام کا بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے. نام کا بیٹا ایک کبھی بھی باپ کو پیارا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ساس کو کون سی بہو پیاری ہوتی ہے؟ وہی بہو پیاری ہوتی ہے جو کام کی ہوتی ہے. نام کی بہو کبھی بھی ایک پیاری نہیں ہوتی. بھائی کون سا پیارا ہوتا ہے؟ اپنے سماج کے اندر آپ یہ کیا دیکھیں گے تو وہی بھائی پیارا ہوتا ہے جو کام کا ہوتا ہے. میرے دوست میرے بھائیوں، ہم کام کا بیٹا پسند کریں، ہم یہ کہا کام کی بہو پسند کریں، ہم کام کا بھائی پسند کریں، ہم کام کا لوگوں کو ایک ملازم پسند کریں، تو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام کے امتی کو پسند کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کے امتی کو پسند کریں. آج یہ ایمان والا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا صرف یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور یہی کہہ کر صرف اپنے آپ کو یہ کہا خوش ہے. ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بتلایا ہے. اس لیے ایمان والو، نبی کے عاشقوں، نبی کے شہدائیوں، نبی کے چہیتوں، نبی سے محبت کرنے والوں، کام کے امتی بنو، نام کا امتی نہ بنو. اگر کام کے نہیں بنو گے، قیامت کا منظر ہوگا. ہمارا اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دے رہے ہوں گے، ان کو بھگا رہے ہوں گے. میں کہوں گا کہ آنے دو. فرشتے یہ کہیں گے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، یہ آپ کا امتی کام کا نہیں، یہ نام کا امتی. ایسی صورت کے اندر ایمان والوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے چہیتوں، کیا ہمارا ایک حال ہوگا؟ اس لیے کسی نے کہا ان کی شکچھا جو اپنائیں، عزت ہی وہ عزت پائے، وہی نبی ہے سب سے اتم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست میرے بھائیوں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے.
उनकी जिंदगी कैसी थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खूबियों को जब वो अपने जिंदगी के अंदर अपनाते हैं तो नबी की जुबानी ये बात आती है, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। ए लोगो, ए ईमान वालो, ए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वालों, सुनो सुनो, ये मेरे सहाबा मानिंदे सितारे के हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, माशरे की इस्लाह कहां से हो? सबसे पहले ये सवाल होता है कि माशरे की इस्लाह कहां से हो। आज हमारे घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, हमारा माशरा क्या है? हम दुनिया के रस्म और रिवाज से का मुतासिर है, दुनिया के कल्चर से, दुनिया के तमद्दुन सामी का मुतासिर है। हमारे माशरे के अंदर, घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के छठियार के ऊपर हजारों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अगर घर के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है उसको साफ सुथरा करो, उसको नहलाओ और तहनीक करवाओ और उसके दाएं कान के अंदर आजान कहलवाओ, बाएं कान के अंदर तकबीर कहो और उसका अच्छा और बढ़िया नाम रखो। आज मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, हमारा माशरा कहां कहां जा रहा है? हुजूर ने इरशाद फरमाया 7वें दिन उसका अकीका कराओ, लेकिन आज ये ईमान वाला, नबी का आशिक, नबी का शहदाई, नबी का चहीता, अपने आप को कहने वाला, जान मांगू तो जान दूंगा, माल मांगू तो माल दूंगा, लेकिन मुझसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। ये ईमान वाला गैरों के कल्चर के ऊपर, गैरों के तहजीब को अपनाकर हजारों रुपये का खर्च करता है, लेकिन नबी की एक सुन्नत का जिंदा हो जाए, 7वें दिन इसका अकीका करा दिया जाए, इसको इसके दाएं कान के अंदर आजान कहलवा दिया जाए, इसके बाएं कान के अंदर तकबीर कहा जाए, इसको ईमान वालों को इसकी फिक्र नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो बतलाया, अगर ये ईमान वाला उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, ये ईमान वाला उसके मुताबिक अपने आप को बनाता है, तो हमारा माशरा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और अगर इसने गैरों की तहजीब को, गैरों के कल्चर को, गैरों की तमद्दुन को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ता गया, तो याद रखो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, हमारे मकान तो दुरुस्त हो जाएंगे, हमारा मकान तो ठीक हो जाएगा, हमारी दुकानें क्या ठीक हो जाएंगी, लेकिन हमारा माशरा ये क्या ठीक नहीं होगा, फिर याद रखो हम ये क्या हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। इसीलिए किसी ने कहा, किसी ने ये कहा, हुस्न सूरत चंद रोजा, किसी ने कहा हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, और इससे खुश होती है नजरें, इससे खुश होता है दिल, और सीरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है, सीरत अगर बुरी है तो बेकार हुस्न है, नजरों पे क्या चढ़े जो दिल से उतर गया। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, सीरत को बनाने की जरूरत है, अपने माशरे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने माशरे को बनाने की क्या जरूरत है। अगर हर ईमान वाला बनाना शुरू कर देगा, आज हम क्या कहते हैं भाई, कि माशरे की सबसे पहले क्या तामीर हो और माशरे की इस्लाह हो। हमारे यहाँ शादी ब्याह के अंदर तो हर आदमी की निगाहें का दूसरे के ऊपर उठती है, दूसरा इसको करे, नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आपको करना होगा, सबसे पहले आपको कदम उठाना पड़ेगा कि हम माशरे की इस्लाह अगर चाहते हैं तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमको घरेलू जिंदगी से लेकर विलादत से लेकर वफात तक की जिंदगी को एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक बनाना पड़ेगा। हम अगर इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर सुधार आएगा, और हम ये सिर्फ दूसरे को देखते रहे और दूसरे को ऊपर तकिया लगाए रहे,
اور دوسرے کو سمجھتے رہے کہ یہ دوسرا ایک معاشرے کو ایک کے سدھار کی فکر کرے، ہم نہ کریں، تو یاد رکھیے لاکھوں جلسے ہو جائے، ہزاروں تقریریں ہو جائے، اگر عمل کے میدان میں نہیں آئیں گے کبھی ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوست، میرے بھائیوں، میں آپ تمامی حضرات سے اپیل کروں گا، یہ گزارش کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ولادت کے موقع پر بھی کیا خامیاں ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے موقع پر بھی اتنے رسم و رواج ہے، میرے دوست، میرے بھائیوں، کہ ایک ایمان والے کا نکاح ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ایمان والے کا نکاح ہو رہا ہے یا غیر ایمان والے کا نکاح ہو رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا المزامیر من امور الشیاطین، یہ گانے بجانے شیطان کا فعل ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے دفنایا تھا۔ آج یہ ایمان والا اس کو کر کر اور فخر کا محسوس کرتا ہے، یہ ایمان والا کہتا ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ کا پیسے والے ہیں۔ ایمان والو، نبی کے عاشقوں، نبی کے شہدائیوں، ان سارے رسومات کو اپنے معاشرے سے نکال پھینکو، آپ اس کے اندر آپ کو عزت ملے گی جس کو نبی نے کیا ہے، جس کو صحابہ نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا کیے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی دین نہیں تھا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو میرے دوست، میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی آفتاب و مہتاب بن جاتی ہے۔ صحابہ کے قدموں کے اندر قیصر و کسریٰ کی دولت ایک آ جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ کے اوپر نچھاور ہو جاتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اس بات کی فکر کرے کہ ہم سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بنائیں گے۔ اگر ہر ایمان والا اس کے لیے تیار ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ اور یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس کا ارادہ نہیں کیا اور اس کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھو میرے دوست، میرے بھائیوں، لاکھ ہم کیا کہتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن ہمارے معاشرے کا اصلاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، دنیا کے تمام ایمان والوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مدینہ، مدینہ، ماشاءاللہ، یہ سوچ کر بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے، یہ سوچ کر بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ کفن سے پہلے کپڑا اتارا جاتا ہے، یہ سوچ کر بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ کفن سے پہلے کپڑا اتارا جاتا ہے۔ یہ لاش تھی، یہ لاش تھی کہ تیرتی رہ گئی، یہ لاش تھی کہ تیرتی رہ گئی۔ ڈوبنے کے لیے بھی زندگی چاہیے، ڈوبنے کے لیے بھی زندگی چاہیے۔